ہمیں بتایا کہ بھئی ہم نے یہ پروگرام جو ہے وہ رحمان حفیظ صاحب کے اعزاز میں رکھنا ہے، تو ان کے لیے ایک بار پھر بھرپور شاداب رہیں، خوش رہیں۔ تو آج کے ہمارے صاحب شام محترم جناب رحمان حفیظ صاحب، ہم آپ سے درخواست گزار ہیں کہ سر بہت سارے دوست آپ کو جانتے ہیں۔ محبوب بھائی آپ ٹھیک ہے آج ادھر میرے سامنے آ جائے، تصویریں یہاں سے اچھی بنے گی۔ چلیں اسٹارٹ کریں، احتیاط شروع کریں۔ 3 کر دیں نا تو ایکچولی 2 آکوارڈ بندہ اکیلا بیٹھا اچھا نہیں محسوس کرتا۔ ایک کلے تو نہیں، ہاں یہ 2 دے تانوں کلے لگتے ہیں۔ جی رحمان حفیظ صاحب، ہم آپ سے درخواست گزار ہیں کہ کچھ اپنے بارے تھوڑی گفتگو، تاکہ کچھ اب جانتے تو سب ہی ہوتے ہیں، وہ باتیں بتائیں جو کچھ دوست نہیں بھی جانتے، تو آپ سے درخواست گزار ہیں۔ گفتگو کون سی کرنی ہے، جو اس دن زبیر صاحب نے کی تھی یا وہ جو محسن شیخ صاحب نے کی؟ سر یہ تو سوالوں کے جواب دیں گے تو پھر پتہ نہیں، وہ کرنی ہے جو رحمان حفیظ صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب کام بتائیں اپنا سفر جو ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے، اس میں دلچسپی جو ہے لوگوں کو ہوتی ہے کہ آپ کا سفر کیا ہے اور کیسا رہا؟ سفر جی کوئی خاص نہیں ہے، بس میرا نام رحمان حفیظ ہے۔ سفر بطور قلم کا تو اس کا ہوتا ہے جس کی کوئی اچیومنٹ ہو، اور اچیومنٹ ہوتی ہے کاغذ کے اوپر۔ تو بدقسمتی سے میں چونکہ ابھی تک اپنا کوئی مجموعہ کلام وغیرہ شائع نہیں کر سکا، اس لیے میں نے کبھی آج تک کسی اچیومنٹ کا دعویٰ نہیں کیا، اور اگر کچھ کیا بھی ہو تو میرے خیال سے یہاں اتنا کچھ لوگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آلریڈی کہ ان کے سامنے کوئی کسی قسم کا دعویٰ بنتا نہیں ہے۔ بس میرے جہاں بیٹھے رہنے کی واحد وجہ عقیل شاہ ہے کہ انہوں نے مجھے یا اس سیٹ پہ بٹھا دیا۔ اس پہ مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آیا، لیکن شاید وہ مجلس کے آداب کے خلاف ہوگا۔ میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ اس لطیفے پر فاخرہ کو کوئی اعتراض نہیں آپ وہ ایک صاحب جو ہے نا وہ دوڑ میں فرسٹ آ گئے، تو فوراً مائک لے کے سارے لوگ پہنچ گئے کہ بھائی آپ بتائیے آپ نے کیسے، آپ دوڑ میں فرسٹ گئے۔ اس نے کہا وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ میرے پیچھے کتا کیسے لگایا۔ تو لہٰذا میری تو کوئی اس طرح کی اچیومنٹ ہے نہیں۔ پھر بھی آپ فرسٹ آ گئے۔ ہاں پھر بھی فرسٹ آ گئے، بس چند منٹ کے لیے۔ بہرحال ایک میرا کریڈٹ ہے کہ میں نے پہلی جو ادبی آرگنائزیشن ہے وہ کالج میں بنائی تھی 1983 میں، اور میں اس کا واحد اور پہلا شاعر رکن تھا، اور کچھ دوسرے لوگوں کو بہلا پھسلا کے میں نے ساتھ میں لایا۔ ایک سرگرمی جو ہے وہ ہم نے شروع کی تھی، اس کے ایک آدھ گواہ یہاں بھی موجود ہیں۔ وہ دن، یہ 1983 کی بات ہے، اور آج 2023 ہے، تو یہ 40واں سال بنتا ہے تقریباً۔ تو ان 40 سال میں بطور مہمان پہلی بار کسی چیئر پہ بیٹھا، تو لہٰذا یہ میری اچیومنٹ ہے۔ یہ 40 کا عدد بہت اہم ہے۔ یہ کریڈٹ بھی پنجاب کی ہے، اس کو بھی سیٹ یونیورسٹی کو جاتی ہے، کوئی شک۔ ایک دفعہ یہ بتائیں آپ کے ایسے ہی تاکہ آپ کی بات شروع ہو سکے کہ آپ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ تھے، لٹریچر کی طرف کیسے متوجہ ہوئے؟ جی میں انجینئرنگ کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں تھا، مگر میرا قصور یہ تھا کہ میں ذہین تھا۔ تو میں نے پرائمری اسکالرشپ لے لی، مڈل میں لے لی، میٹرک میں لے لی، بس جو سنتا تھا کہ اس کے نمبر زیادہ آئے وہ کہتے تھے بچہ بڑا ہو کے انجینئر بنے گا۔ بچے کو گانے سے دلچسپی تھی، بچے کو خطاطی سے دلچسپی تھی، بچے نے 100-200 کتابیں 8ویں 10ویں جماعت تک پڑھ لی تھیں، اس میں حدیث، اس میں علم الاداد، اس میں علم النجوم، اس میں شاعری کو سمجھ میں آئی نہ آئی جو بھی، لیکن وہ جو ڈنڈا اٹھا کے پھرتے تھے اسکول میں وہ کہتے تھے نہیں یہ انجینئر بنے گا، تو انہوں نے بنا کے چھوڑا۔ تو علی صاحب جی میرے ایک کلاسی استاد بھی ہیں کہ میں جب کالج میں داخل ہوا تو وہ یہ فیڈرل گورنمنٹ سر سید کالج راولپنڈی مال روڈ، تو بڑا شاندار انسٹیٹیوشن تھا، تو ذہین بچے کے لیے گھر والوں نے اس کو منتخب کیا۔ پہلے مجھے گھر والوں نے، میرے کزن جو ہیں ان کو میڈیکل سے بڑی دلچسپی تھی، انہوں نے میرا داخلہ میڈیکل میں کروا دیا۔ وہ جب پہلے دن انہوں نے میڈک میں پکڑائے
کہ ان کا آپریشن کریں، تو میں تو کسی دن بھاگ گیا وہاں سے کلاس سے. تو پہلے تو میں نے بھی بھاگا ہوں. تو میں نے پھر انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہے، میں نے کہا یہ میں نے نہیں پڑھنا. انہوں نے کہا چلو آپ پری انجن نکال. پھر میں نے پری انجن میں چلا گیا. اس میں فرق کیا پڑا کہ جب میں پری میڈیکل میں تھا تو مجھے اردو پڑھائی پروفیسر عرفان صدیقی صاحب نے، لیکن جب میں پری انجینئرنگ میں چلا گیا پری میڈیکل سے، تو پھر میرے اردو کے ٹیچر ہو گئے ایک صاحب تھے جن کا نام میں بھول جاتا ہوں، ارشد امان صاحب تھے. ارشد امان صاحب شاعر نہیں تھے، اور میرے ساتھ یہ مسئلہ انجینئرنگ یونیورسٹی تک پیچھا کرتا رہا کہ میرے پورے کیریئر میں کبھی کسی شاعر سے میرا پالا نہیں پڑا. پورے تعلیمی کیریئر میں کسی شاعر کی رہنمائی مجھے نہیں ملی، رہنمائی کی کمپنی ہی نہیں ملی. تو لہٰذا میں نے پھر اپنے طور پر ہی کچھ تھوڑا بہت جو سیکھ سکتا تھا وہ سیکھتا رہا. اور میں جس جگہ پہ تھا وہاں یونیورسٹی لاہور میں، تو وہاں میں پھر اندر میں کھانا راجہ بھی بن گیا، کیونکہ میں نے تھوڑا بہت پڑھ لیا تھا، باقی ویسے ہی فارغ تھے. تو اس لیے بعض لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں کوئی استاد ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. صرف جہاں میں تھا وہاں پر زیادہ تر جاہلیت تھی، تو اس وجہ سے میں اندھوں میں کھانا راجہ ہو گیا. عالی صاحب جو ہیں وہ ان سے نہیں پڑھنے کا موقع ملا، لیکن اس کے فوراً بعد یعنی جیسے ہی میری تھوڑی معلومات بڑھی اور نئے اپنے عہد کے ادب کا مطالعہ کیا، تو پھر ان کی کتاب میں نے انہیں دنوں میں پڑھ لی تھی، ان کی پہلی کتاب. تو پھر بڑی ایک اٹیچمنٹ ہو گئی علی صاحب کے ساتھ. تب سے اب تک ان سے محبت کا رشتہ چلا آ رہا ہے. مطلب وزن میں ہی تھی، کچھ زیادہ غلطیاں نہیں تھیں اس میں. اور 83 سے میں نے چھپنا شروع کر دیا تھا. اور بچوں کے اخبار میں تو میں 76 سے 7 سے چھپ رہا تھا. تو باقاعدہ تربیت نہیں کوئی کسی قسم کی ادبی ملی، اپنے شوق سے تھوڑا بہت پڑھا. پھر دوستیاں بن گئیں شاہین عباس سے، اختر عثمان سے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا. اور حیرت انگیز طور پر وہ بھی بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے. بس جتنی سی سٹوری ہے وہ خاص تھوڑا بہت لکھتا ہوں، کم لکھتا ہوں اور کم چھپتا ہوں اور کم سناتا ہوں. تو آج بھی کچھ سنا دوں گا ایک آدھ غزل. یہ ہے اتنی سی سٹوری ہے. بس اتنا کم کیوں لکھا؟ بس کوئی مواقع نہیں ملے اتنے زیادہ لکھنے کی. سچی بات ہے کہ وہ لکھنے پڑھنے سے آپ کا اپنی فیلڈ سے تعلق ہے نا. آپ لوگ زیادہ تر وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے نا وہ لکھنے پڑھنے سے ہی، نہیں آپ کا روزگار بھی اسی سے وابستہ ہے. تو ہمارے ساتھ یہ سہولت مجھے حاصل نہیں رہی. میں 1992 میں گھر سے نکلا روزگار کے سلسلے میں. تعلیم کے سلسلے میں میں اپنے گاؤں سے 1980 میں نکلا تھا اور آج تک واپس نہیں گیا. اور روزگار کے لیے میں 92 میں بلوچستان گیا تھا اور میں 2002 میں وہاں سے واپس آیا. تو میری فیلڈ ایسی تھی، ہم موٹر ویز بناتے تھے، ہائی ویز. تو جنگلوں میں ہی رہتے تھے. بس اس زمانے میں موبائل بھی نہیں تھا، ادبی پرچے نہیں ملتے تھے، ٹی وی اسٹیشن نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی، صرف خط تھے. تو میرے پاس جو ہے اس طرح دوستوں کے لکھے ہوئے خط کافی تعداد میں پڑے ہوتی، مشاہیر کے بھی، بلکہ اس میں کوئی دکا پتنگ اس میں ہوتی ہوں. اتنے مواقع نہیں ملے. اور اس کے بعد پھر زندگی جب اس طرف آباد علاقوں کی طرف آئے تو مصروف بہت ہوگی زندگی. تو کچھ ٹیمپرامنٹ کا بھی مسئلہ ہے میرے خیال سے، کچھ بدقسمتی کہہ لیں اس کو، بس کوتاہی کہہ لیں، یہ بھی مناسب سمجھا. سوالات کریں. تو سر انحراف سے کیسا تعلق آپ کا بنا، وہ کیسے رشتہ شروع ہوا؟ انحراف جی ایک تنظیم تھی جو کچھ لوگوں نے بنائی تھی مجھ سے پہلے اسلام آباد میں. وہ کچھ چینج لانا چاہ رہے تھے ادبی حلقوں میں کہ یہ بہت ہی یعنی روٹین کے جو معمولات ہیں نا وہ ختم کیے جائیں. تو میں نے تھوڑا بعد میں ان سے شامل، ان کے ساتھ میں ہوا. ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شریف آدمی ہے، اس کو بھی زیادہ پتہ نہیں ہے ان باتوں کا. تو وہ میرے گلے میں یہ ڈھول ڈال کے نا خود فرار ہو گیا سارا. تو پیچھے میں بچ گیا. تو ابھی میں یہ ڈھول بجاتا رہتا ہوں. یہ اور کوئی حفیظ صاحب آپ UET لاہور کا اسکپ کر گئے ہیں، وہاں کا بھی ماحول اور وہاں کا جو تعلق. جی UET لاہور میں جی میرا ایڈمیشن ہوا تھا 1986 میں. تو وہاں پر ادب نام کی کوئی چیز نہیں، نہ کوئی لکھنے والا تھا وہاں پر.
کوئی اگر ذاتی حیثیت میں کوئی لکھنے والا کبھی ہوا ہوگا، جیسے کہ فیصل اجمی صاحب، لیکن فیصل اجمی صاحب کو فیصل اجمی کے نام سے یو ٹی میں کوئی نہیں جانتا، نہ ان کی کوئی پریزنس ہے، نہ ریکارڈ پر نہ آبدی ریکارڈ، کوئی نہیں جانتا. کوئی اتفاق ہے کہ وہ لکھتے تھے، لکھتے رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے سب. یہ ان کا اصلی نام میرا خیال نہیں ہوگا. اصلی میں میں جب وہاں پر گیا تو میری خواہش تھی کہ یہاں پر ادبی سرگرمی ہونی چاہیے، لیکن کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. بڑی مشکل سے کچھ چند دوست ملے جو تھوڑا بہت پنجابی ادب سے تعلق رکھتے تھے. انہیں میں نے قائل کیا کہ ہمیں کوئی سرگرمی ادبی کرنی چاہیے. خیر کوئی پنڈی سے میں تھوڑا بہت حلقوں میں دیکھ کے گیا تھا. اقبال حال میں شریک ہوتا تھا کبھی کبھی میں حلقہ اور ذوق اجلاس میں، اور علی صاحب، یوسف حسن، نجمی صدیقی، ارشدی، ان کی محفلوں میں بھی تھوڑا بہت کبھی کا دکا واقع ملے تھے. وہاں پر ایک خوف کی فضا تھی. ان دنوں میں طلبہ یونین نہیں ہوتی تھی، تو اگر کوئی بندہ کوئی اپنا الگ سے کوئی پلیٹ فارم بناتا تھا تو اس کو مشکل پیش آتی تھی. تو ہم نے حوصلے میں تو ہمیں یہ کام کوئی کرنے دیتا نہیں تھا. ہم پھر رات عشاء کی نماز کے بعد کسی ڈپارٹمنٹ کا کوئی کمرہ کھول کے اس میں چھپ کے بیٹھتے تھے. اس میں ہمیں ایک معاونت حاصل تھی کہ غیاث چودھری صاحب پنجابی کے کوئی شوق رکھنے والے شاعر تھے، وہ یو ٹی میں ملازم تھے. تو غیاث چودھری صاحب مائننگ ڈپارٹمنٹ کا کوئی لیب ہمیں کھول دیتے تھے. ہم اس میں اندر چلے جاتے، 2-4 بندے بیٹھ کے وہاں بلے شاہ پڑھتے تھے یا اور اس طرح کا تھوڑا بہت کرتے رہتے تھے. تو یہ ہم نے 6 مہینے سال اس طرح زیر زمین رہے. اس میں عادل نجم صاحب بھی تھے جو بڑے آج کل مشہور وہ تجزیہ نگار ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، کسی یونیورسٹی کے ہیڈ ایس ڈپارٹمنٹ ہے. ہاں یہاں لمز میں بھی بڑی بڑی پوسٹ پر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. تو ہم چھپ کے رات کو نا پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، ڈسکشن کیا کرتے تھے. جب 88 میں الیکشن ہوئے اور بے نظیر کی حکومت بن گئی تو پھر ہم منظر پہ آ گئے. پھر ہم نے وہاں پر وہ مشہور حلقہ بنایا جس میں سے وہ سینکڑوں شاعر برآمد ہوئے ہیں، بڑے اعلیٰ جو لکھتے ہیں پاکستان میں متعارف لوگ ہیں، جن میں شاہین عباس، حدیث بابر وغیرہ بڑی تعداد لگی ہے. ہاں بہت بڑی تعداد ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اس حلقے سے سامنے آئے. وہ حلقہ ہم نے بنایا. اس وقت اس میں میرا تو شاعری تک زیادہ تعلق رہا ہے اس حلقے کے ساتھ، لیکن اس حلقے میں اور بھی بہت کچھ ہوا. مثلا ڈرامے کی بہت بڑی تاریخ وہاں سے چلی، اور یہ جو اسٹریٹ پلے ہے یہ اس میں لکھنے والے بڑے لوگ تھے. ذوالفقار عادل جو غزل کے مشہور شاعر ہیں، اور طیب رضا، یہ اسٹریٹ پلے بھی لکھنے والے بہت بڑے شاعر ہیں، اور ان کے ایکٹر بھی تھے وہ. تو وہ بھی بہت بڑی تاریخ تھی جو وہاں پر وہ چلی. تو میں ان کے وہ ذرا یہ تمام لوگ جن کے میں یعنی جن کے ساتھ وابستہ رہا، ان کی کوئی نہ کوئی انتہائیں تھیں. کوئی بہت زیادہ سوشلسٹ تھا، کوئی بہت زیادہ مولوی تھا، کوئی بہت زیادہ یعنی آرٹ کی طرف تھا، کوئی بہت زیادہ انجینئرنگ کی طرف تھا. تو میں ان میں سے ایک ایسا آدمی تھا کہ میں تقریباً توازن میں ہر طرف ہی رہتا تھا، تاکہ لاہور کے جو 3 حلقے تھے یعنی قاسمی گروپ، آغا گروپ اور حلقہ ادب اسلامی والے، تو میرا تینوں میں آنا تھا، اور تینوں میں میری دوستیاں تھیں، اور تینوں میں میرا تعارف تھا. تو وہاں پر بڑا انجوائے کیا لاہور میں. پہلے 2 سال تو خیر ظاہر ہے سیکھنے میں اور تعارف میں ہی لگ گئے. پھر جب وہ حلقہ ہمارا متعارف ہو گیا، ہمارے پاس آنے جانے لگے دوست.